روشن خیال کہلائی جانے والی بے لگام تہذیب نے جو روایت جدید انسانی معاشرے کو تحفے میں دی ہے، اس میں حریف پر نفسیاتی برتری حاصل کرنے کے لیے مکارانہ چال بازی سر فہرست ہے۔ ایسی چالوں کو قدیم یہودی مذہب کے پیروکار عوام الناس کو انبیاء الہی اور صالحین سے متنفر کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ مذہب کے نام پر دنیا میں ان کی اجارہ داری قائم رہ سکے۔ موجودہ دور میں بھی اسی قبیلے کے مکار لوگ معصوم ذہنوں کو الجھاؤ کا شکار رکھنے کے لیے عجیب و غریب دعوے سامنے لاتے رہتے ہیں، اور خلائی اڑن تشتریوں کی کانسپریسی یا مفروضہ ان میں سے ایک ہے۔ ان کے حوالے سے وقفے وقفے سے خبروں کو میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی اس قدر جدت کے باوجود کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ان کے متعلق حقیقت بیان نہیں کرتا، البتہ ان کا سہارا لے کر دولت اور شہرت ضرور سمیٹی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ جیسی سپر پاور کی تخت نشینی میں بھی خلائی اڑن تشتریوں کی کانسپریسیز بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ اڑن تشتریوں کے حوالے سے پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کے برعکس یورپ اور امریکہ میں بہت سے مفروضے اور سازشی نظریات تجسس اور خوف کا باعث رہے ہیں۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے اور کانسپریسی تھیوریز بنانے والے ماہرین، جنہوں نے بہت محنت سے انسان کو سائنسی تصورات کا مطیع اور فرمانبردار بنایا ہے، اڑن تشتریوں کی افسانوی حیثیت کو متوازن کرنے کے لیے انہیں ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس UFOs کا نام دیتے ہیں، یعنی ہوا میں اڑتے غیر شناخت یافتہ اجسام۔ انسان جو صدیوں سے غیر شناخت یافتہ چیزوں کے بارے میں جاننے کا مشتاق رہا ہے، اس کی تحقیقی صلاحیتوں کو خلائی مخلوق اور اڑن تشتریوں کے من گھڑت دعووں کے ساتھ الجھا کر نئی کہانیاں تخلیق کرنے کا مقصد محض انسانی سوچ کو آسمانی خدا کی فرمانبرداری کے تصور سے نکال کر سائنسی تصورات کے تابع کرنا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل اس مکروہ دھندے میں ہمیشہ سے پیش رہے ہیں، اور آج بھی ایسے مفروضوں اور سازشوں کے ذریعے اپنے مخصوص اہداف کے حصول میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اڑن تشتریوں یا UFOs کی کہانیوں کا سرا 1947 میں امریکی ریاست میکسیکو کے قصبے روسویل میں ایک کھیت سے ملنے والے عجیب و غریب ملبے کی کہانی سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ ہی کی ایک اور ریاست نیواڈا کے ایک مخصوص علاقے کو ایریا 51 کے نام سے اخبارات اور رسائل کی زینت بنا کر عوام کو سائنسی کرامات سے متاثر کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ امریکی فضائی ٹیکنالوجی کے تجربات کے لیے مشہور تھی، لیکن جب سوویت یونین ایریا 51 کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ پر الزام عائد کرتا ہے کہ امریکہ سوویت یونین کے خلائی پروگرام کی معلومات چوری کرنے کے لیے خفیہ منصوبے کو ایریا 51 سے آپریٹ کر رہا ہے، تو امریکہ روسویل میں کھیت سے ملنے والے مشکوک ملبے کو جواز بنا کر ایریا 51 کو خلائی اڑن تشتریوں کے حوالے سے تحقیق کے نام پر سیل کر دیتا ہے۔ سازشی مفروضوں کے حامیوں کے مطابق یہی وہ مقام تھا جہاں امریکہ نے سوویت یونین کے خلائی پروگرام سے چوری کردہ معلومات کی مدد سے بنائی جانے والی خلائی ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا تھا اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ سائنس کے میدان میں سبقت لے جانے اور حساس معلومات کی چوری کے معاملے میں تحقیقات کے حوالے سے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تناؤ جب شدت اختیار کرتا ہے تو 1951 میں امریکی فوج کے سربراہ آئزن ہاور سے ایک خبر لیک کروائی جاتی ہے کہ اس وقت کے امریکی صدر ٹرومین نے امریکہ کے فوجی ہوائی اڈے پر اڑن تشتری والوں سے طویل دورانیے کی ملاقات کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرومین کی مدت صدارت ختم ہونے کے بعد آئزن ہاور ہی امریکہ کا اگلا صدر بن جاتا ہے۔ امریکی صدر ٹرومین کی کانسپریسی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے چند ماہ بعد امریکی فوج کے ایک اور ہائی آفیشل ڈان کیمبل کی طرف سے بھی اڑن تشتری دیکھنے کی خبر کو اخبارات میں جگہ دی جاتی ہے۔ امریکی اعلیٰ عہدیداروں کی گواہی کے بعد ہر خاص و عام کی جانب سے اڑن تشتریاں دیکھنے کی خبروں کو اخبارات اور رسائل میں بآسانی جگہ ملنے لگتی ہے۔ ایسا ہوتا دیکھ کر اس میدان کو صرف مخصوص لوگوں تک محدود کرنے اور سنسنی برقرار رکھنے کے لیے ستمبر 1952 میں CIA کی جانب سے ایسی خبروں پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اس پابندی کے بعد مغربی دنیا اور خاص طور پر امریکی شہریوں میں UFOs کے حوالے سے خوف اور سنسنی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ اس خوف کا فائدہ اس وقت کا امریکی صدارتی امیدوار جمی کارٹر اٹھاتا ہے۔ جمی کارٹر اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکہ کے مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیتا ہے، جس میں وہ انکشاف کرتا ہے کہ اس نے بذات خود اڑن تشتری دیکھی ہے
اور اگر وہ امریکہ کا صدر بن گیا تو ان کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائے گا۔ لیکن سچ بولنا اور وعدہ نبھانا اس جدید تہذیب کے مروجہ جمہوری سیاسی نظام کے خمیر میں ہے ہی نہیں۔ جمی کارٹر کا مقصد تو صرف اس کانسپریسی کو خبروں کا جھولا جھلا کر سیاسی برتری حاصل کرنا تھا، اور آخر کار اس میں کامیابی کے بعد وہ بھی آئزن ہاور کی طرح وائٹ ہاؤس کا مکین قرار پاتا ہے۔ امریکہ میں جن دنوں ایسی خبروں پر پابندی تھی، ان دنوں سائنسی تصورات کی اجارہ داری کا کام پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے سازشی نظریات کا ٹولہ سوئٹزرلینڈ کا رخ کرتا ہے اور وہاں کے ایک شہری بلی مائر کے دعوے کو خوب مشہور کرتا ہے۔ 1970 میں سوئٹزرلینڈ کے اس شہری نے پلاڈیز نامی کہکشاں سے خلائی مخلوق سے رابطے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سن 1942 میں 5 برس کی عمر سے خلائی مخلوق اس سے رابطے میں ہے۔ بلی مائر اپنے دعوے کی صداقت کو یقینی بنانے کے لیے اڑن تشتریوں کی تصاویر کو اخبارات اور رسائل میں بھی شائع کرواتا ہے۔ ان تصاویر کو 1779 میں امریکہ کا ایک ریٹائرڈ فوجی پائلٹ اپنی کتاب میں شائع کرتا ہے اور مغربی دنیا کی سنسنی، خوف اور تجسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دولت اور شہرت سمیٹتا ہے۔ اس کے بعد 1993 میں ان تصاویر کو ایک امریکی ٹی وی سیریز دی ایکس فائلز کی تشہیر میں استعمال کر کے الیکٹرانک میڈیا کا جادو سر چڑھایا جاتا ہے، اور اب 47 سال گزر جانے کے بعد ان تصاویر کی نیلامی کے ذریعے ایک مرتبہ پھر لاکھوں ڈالر سمیٹنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ صرف ایک سوئس شہری کے دعوے کا ہے، جبکہ اب تک امریکہ کے مختلف حساس اداروں کے 1 درجن سے زیادہ اہلکار اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ صرف انٹرنیٹ پر اس حوالے سے 300 کے قریب کتابیں دستیاب ہیں، اور ایک ہی فرانسیسی مصنف جیک ویلے کی 36 سے زیادہ کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ خلائی مخلوق اور روشنیاں بکھیرتی فلائنگ ڈسکوں کے نام پر حقائق کو چھپا کر عوام کے ذہنوں کو مسلسل الجھایا جاتا رہا ہے۔ یہ حقائق دراصل دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دینے والی ایٹمی ٹیکنالوجی اور جنگی جہازوں کی رفتار کو حیران کن حد تک تیز کرنے کے لیے کی جانے والی تجرباتی مشقوں سے متعلق ہیں۔ یاد رہے کہ اڑن تشتریوں کا مفروضہ اسی دور کی پیداوار ہے جب امریکہ اور سوویت یونین میں چاند کو تسخیر کرنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ چاند پر پہنچنے کا دعویٰ ہو یا خلائی اڑن تشتریاں، ان من گھڑت مفروضوں کے ذریعے مغربی ممالک کی اکثریت کو تو مذہبی تصورات سے آزاد کروایا جا چکا تھا، اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو قابو میں رکھنے کے لیے 90 کی دہائی تک ایسی سائنسی ٹیکنالوجی بھی منظر عام پر آ چکی تھی جس کو جواز بنا کر مغرب سے بچی کچی مذہبی اخلاقیات اور معاشرتی تہذیب و تمدن کا نام و نشان بآسانی مٹایا جا سکتا تھا۔ یورپی دنیا میں بتدریج ایسا ہی کیا جا رہا تھا۔ یورپ کے بعد 20ویں صدی کے آخر تک باقی دنیا میں الیکٹرانک میڈیا ہر خاص و عام کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ پرانی کانسپریسی کے تصورات تبدیل ہو رہے تھے اور ذرائع ابلاغ میں بھی جدت آ چکی تھی۔ پاکستان سوشل ٹی وی، زندگی کی ہر خوشی، پاکستان سوشل ٹی وی، اپنی دھن۔